روشنی ہر جگہ ہم کریں، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کریں، اس کی تعمیر کا یوں صدا دم بھرے، اس کی تعمیر کا یوں صدا دم بھرے، رونق علم فن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت روشنی ہر جگہ ہم کریں، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کریں، اس کی تعمیر کا یوں صدا دم بھرے، اس کی تعمیر کا یوں صدا دم بھرے، رونق علم فن تو سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ محترم حضرات، عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ماہ محرم الحرام اسلامک سال اور اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن آتا ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں عاشورہ کے تعلق سے بڑے فضائل اور بڑے مناقب بیان کیے گئے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلم بندے کے لیے آقا نامدار تاجدار بطحاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی باتوں کا عنوان قبول کر لینا اور اس کو سینے سے لگا لینا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس سے روگردانی کرنا، اس سے منحرف ہونا انسان کی شقاوت اور اس کی بدبختی کی بات ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، پورے ملک میں اور اطراف میں اور دیگر ممالک میں طرح طرح کے خرافات اور بدعتیں، جس کا سرے سے مذہب اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، عوام اس میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جو کام کرنے کے ہیں، جس کام کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور آقا نامدار تاجدار بطحاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اس طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہیں جاتی۔ ان فضائل میں سے ایک اہم ترین فضیلت، جس کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا اور اس حدیث پاک کی وہ روایت فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کو روزہ رکھتا ہے، اسے 10,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا اور اسے 10,000 حاجیوں کا ثواب ملے گا، اور جو شخص یوم عاشورہ میں کسی یتیم کے سر پر اپنا دست شفقت رکھتا ہے، تو اس یتیم بچے کے سر پر جتنے بال ہوں گے، ان بالوں کے بقدر اس کے جنت میں درجات بلند ہوں گے، اور جو شخص شب عاشورہ میں کسی ایک مومن کو کھانا کھلائے، تو ایسا ہے جیسے کہ میری پوری امت کو کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ فضائل
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. قربان جائیں آپ کے ان فضائل پر اور آپ کے ان مناقب پر. یہ فضائل اور مناقب ایسے ہیں جس کو ہماری زندگی میں آنا چاہیے اور اسے ہمیں کرنا چاہیے. یہ جائے کہ ہم افواہات اور بکواس میں لگیں اور ایسے ایسے خرافات میں لگیں جس کا مذہب اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ کوئی کم سعادت کی بات ہے کہ کوئی شخص اگر عاشورہ میں روزہ رکھ لے تو اللہ رب العزت اس کی برکت کی وجہ سے 10,000 شہیدوں کا ثواب دے دے. اور شہید کا مقام مرتبہ کتنا بڑا ہے. شہداء کے تعلق سے یوں فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہداء کو آپ مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت ان کو روزی بہم پہنچاتے ہیں. اور ایسے ہی 10,000 حاجیوں کا ثواب ملتا ہے. اور حاجی کے تعلق سے آپ کو یہ جاننا چاہیے من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. کہ جس آدمی نے حج کیا اور وہاں کوئی فسق و فجور والا عمل نہیں کیا تو وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے کہ اس دن گناہوں سے پاک و صاف تھا جس دن اس کے ماں نے اس کو چلا تھا. گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور 10,000 حاجیوں کا ثواب اس کو مل رہا ہے. کوئی یتیم بچہ مل گیا اس کے سر پر آپ نے دست شفقت رکھ دیا, اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنے درجات آپ کی جنت میں بلند ہو رہے ہیں. مجھے یاد آتا ہے ہم لوگ چھوٹے تھے, بچے تھے, مدرسے میں پڑھ رہے تھے. ہمارے ایک استاذ تھے حضرت مولانا مفتی عبد الحسین صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مجزہ. سنت کے بڑے پابند, سلام کے بڑے پابند. چھوٹا ہو کہ بڑا ہو سلام میں ان سے کوئی پہل نہیں لے جا سکتا تھا. ہم لوگ بارہا سوچتے تھے کہ آج استاذ محترم سے پہلے سلام کر لیں گے کہ لیکن ہم لوگ سوچتے رہ جاتے تھے اور استاذ محترم سلام کر لیا کرتے تھے. اور صرف سلام ہی نہیں کرتے تھے بلکہ باضابطہ مصافحہ کرتے تھے. اور مصافحہ کرنے کے بعد اپنا ہاتھ, دست شفقت والا ہاتھ ہم لوگوں کے سروں پر رکھا کرتے تھے. اور جب ہم لوگ پوچھتے اور معلوم کرتے تو حضرت نے بتایا کہ ہم اس لیے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آپ لوگوں میں سے کون بچہ یتیم ہے. اور ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ جو آدمی یتیم بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنا اس کو ثواب ملتا ہے. ہم اس نیت سے, اس غرض سے آپ لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. اور یہ پوچھنا اچھا بھی نہیں ہے کہ آپ یتیم ہیں یا غیر یتیم. تو یہ اہتمام تھا ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے اکابرین کا, ہمارے اساتذہ کرام کا. ایک آخری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس دن شب عاشورہ میں اگر کوئی آدمی کسی شخص کو کھانا کھلاتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے میری پوری امت کو کھانا کھلایا ہے. ایک حدیث پاک اور کوٹ کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اوسع علی عیالی, کہ جو شخص اس رات میں شب عاشورہ میں اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت برتتا ہے اللہ رب العزت پورے سال اس کے گھر والوں پر کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت برتے. تو عاشورہ میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور روزے کا اہتمام اور روزے کی پابندی کرنا چاہیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نہیں بیان کیا ہے کہ اس کو یہ نظروں سے گزار دیں یا سن لیں اور سن کر کے اس کو نظر انداز کر لیں, بلکہ یہ عمل اس لیے ہے کہ تاکہ ہم لوگ اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں. ایک دوسری روایت جس کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش مکہ بھی عاشورہ کے روزہ رکھا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا وعظما تشریف لے گئے ہجرت فرما کر, اور وہاں دیکھا تو وہاں بہت سے
یہودی عاشورہ میں روزہ رکھتے تھے، تو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھی آج تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے متبعین کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس خوشی میں ہم لوگ آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تمہارا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم لوگوں کا تعلق ان لوگوں سے ہے، تو ہم لوگ کیوں نہ اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے اور اس سنت کو زندہ بھی کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت میں ہمیں ایک روزہ اور بڑھانا ہے، اس لیے ہمیں 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اربعۃ حرم میں سے ہے، وہ مہینے جن کو محترم مانا گیا ہے، ان مہینوں میں سے اس کا شمار ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا خاص مہینہ قرار دیا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی شان والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اور جتنی پابندی سے نبی علیہ السلام رمضان شریف میں روزہ رکھتے تھے، اس کے بعد کسی مہینے میں اگر پابندی سے آپ نے روزہ رکھا ہے تو یہ مہینہ ہے ماہ محرم الحرام کا، اور آپ نے بڑی پابندی کے ساتھ میں عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، 9 اور 10 کا روزہ رکھا ہے، یا 10 یا 11 کا روزہ رکھا ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانان عالم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ان ایام میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل اور بڑے مناقب بیان کیے گئے، اور بہت سارے فضائل ان ایام کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں اس کو لانے کے لیے یہی سب سے اہم بات ہے کہ سب سے اہم کام عاشورہ میں روزہ رکھیں، اور عاشورہ میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کوئی یتیم مل جائے تو اس کے سر پر دست شفقت پھیرنا چاہیے، اور شب عاشورہ میں لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور ایسے ہی یہود کی مخالفت میں عاشورہ کے علاوہ ایک روزے کا اور اضافہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔